إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم دینی بھائیوں، یہ ایک بہت ہی مبارک مجلس ہے جس میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں. یہ ایک ایسی دینی مجلس ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر آسمانوں میں ہوتا ہے. جب بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے. اور جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی نسبت سے اللہ کی یاد میں جمع ہوتے ہیں، جس میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کے دین، اللہ کی بڑائی، آخرت کی یاد، اس کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ پر درود، اس طرح کی جب مجلس جمع ہوتی ہے، اس طرح کے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسی مجلس دنیا میں سعادت، رحمت، سکینت کا ذریعہ بنتی ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں نجات اور اللہ کے ہاں اونچے مقام کا ذریعہ ایسی مجلس بنتی ہے. لہٰذا ایسی ہر مجلس میں ہم کو شریک ہونا چاہیے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، جہاں قرآن و سنت کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں پر دلیلوں کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا دین سکھایا جاتا ہو. پچھلے زمانوں میں اس کی ضرورت تھی، آج اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ آج گمراہی کے، انسان کے دین سے دور کرنے کے ذریعے اور زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایک آدمی پہلے بھی اللہ کو بھول کے جیتا تھا، پہلے بھی وہ دین سے دور ہو کے جیتا تھا، لیکن آج کا دور اتنا زیادہ برا ہے، خطرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے کو، ایک امتی کو دور کرنے والی چیزیں بہت بڑھ چکی ہیں. ایک آدمی بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھنے کے باوجود شیطان کی کوششیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اس کے حربے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ بہت سے لوگ دین پر عمل کرنے کی تمنا رکھنے کے باوجود نہیں کر پاتے ہیں. کتنے لوگوں سے آپ پوچھئے، بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ چاہتا ہوں پڑھنا لیکن ہوتا نہیں ہے. روزہ کیوں نہیں رکھتے آپ؟ یہ مسئلہ ہے، یہ رکاوٹ ہے، بزی ہوں، آفس ہے، جاب ہے، سفر ہے، یا اس طرح کی کچھ بھی چیزیں، بہانے ایسے جو واقعی بہانے نہیں ہوتے ہیں، واقعی اللہ کے ہاں عذر نہیں ہوتا ہے. ایسے عذر جو شریعت میں جائز بھی نہیں ہوتے ہیں. اگرچہ سفر روزے کے لیے ایک عذر ہے، لیکن اگر ایک آدمی ایسا سفر کرے جس کی شریعت ہی میں گنجائش نہ ہو تو کیا روزہ چھوڑنے کا عذر ہو سکتا ہے؟ کھیل تماشے کے لیے، بے حیائی کے لیے مسلمان جاتا ہے پکنک پر، کالج کی پکنک ہے، جاب کی پکنک ہے، مرد اور عورت کا اختلاط ہے، لیکن اس کی وجہ سے نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے. آج انسان کو دین سے دور کرنے کے راستے بہت بڑھ چکے ہیں. ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ مرد، عورت، بچے کبھی بھی کسی بھی طرح سے گمراہی آ کے ان کو چک لے جا سکتی ہے، کبھی بھی شیطان ان کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے.
ایک ایسے دور میں ہم ہیں کہ صبح آدمی دیندار ہے، گھر سے نکل رہا ہے، دن بھر میں معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ایسا ہو جائے کہ وہ بے دین ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو، جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اگر واقعی کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈال دیا ہے، کسی کی زندگی 50 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ یہ زندگی اس کو جینا ہے۔ اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ منمانی اور شیطانی راستوں پر اپنی زندگی کو لگا دے، جو جی میں آیا کرے، کوئی قاعدہ نہ رکھے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے پاس کوئی قاعدہ نہ ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا صحیح کیا غلط، کیا نیکی کیا برائی، کیا پابندی، کوئی پابندی نہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی واقعی معلوم کرے کہ جس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھ کو زندگی دی ہے، جو قیامت کے دن میرا حساب لینے والا ہے، اس کو کیا پسند ہے، وہ کون سی زندگی پسند کرتا ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو جی کر آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اسلام وہ زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر ایک مختصر سا سوال اور مختصر جواب میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ جواب اس کا ہے کہ اللہ کو اسلام والی زندگی پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ، اصول، آداب، عقیدہ، عمل، سوچ اور جینے کا ڈھنگ کون سا اللہ کو پسند ہے؟ اگر اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ طریقہ اگر کوئی ہے، نجات والا طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور اسلام پابندی کا نام ہے، آزادی کا نہیں۔ انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے، شریعت کی پابندی اس کو نہیں چاہیے، اس کو منمانی چاہیے۔ بچے کو بھی آپ دیکھیں، اس کو آپ بولیں ڈسپلن سے رہو، وہ نہیں رہے گا۔ تم نے ایسے کپڑے پہننا ہے، ایسا کرنا ہے، ہاتھ صاف رکھنا ہے، نہانا دھونا ہے، یہ اس کو نہیں چاہیے۔ پڑھائی کرنا ہے نہیں چاہیے اس کو، اسکول جانا نہیں چاہیے اس کو، نماز پڑھنا ہے، یہ کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے بچے کو پابندی نہیں چاہیے، ہمارا نفس بھی ویسا ہی بچے کی طرح ہوتا ہے، اس کو ہر لذت چاہیے اور کوئی تکلیف نہیں چاہیے، اس کو ہر لذت چاہیے، پھر حلال بھی چاہیے حرام بھی چاہیے، اس میں صحیح غلط کی تمیز نہیں چاہیے، یہ حد بندی نفس کو نہیں چاہیے، ہر لذت چاہیے اس کو شربت بھی چاہیے، شراب بھی چاہیے، اس کو نکاح بھی چاہیے، اس کو زنا بھی چاہیے، اس کو حلال کا کھانا اور حلال کا مال چاہیے، اس کو سود بھی چاہیے، چوری بھی چاہیے، جوا بھی چاہیے۔ اس کے اندر، نفس کے اندر لذتوں کی طلب رکھی گئی ہے۔ نفس نہیں چاہتا ہے آدمی پابند ہو، لیکن اللہ چاہتا ہے بندہ پابند ہو۔ نفس نہیں چاہتا ہے انسان اللہ کا پابند بن کے جیے، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا پابند بنے۔ جو دنیا میں اللہ کا پابند بن کے جیے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو آزادی ملنے والی ہے کہ جو چاہے کرے۔ ایک سودا ہے ہمارا، ڈیل ہے، یہ دو میں سے ایک جگہ آزادی ملے گی، یا تو دنیا میں یا آخرت میں۔ تم کو کہاں چاہیے آزادی لے لو۔ اگر دنیا میں آزادی چاہیے ٹھیک ہے، آخرت میں نہیں ملے گا۔ جو چاہے دنیا میں تم کو آزادی چاہیے، جو چاہے کرو، اپنی مرضی سے جینا ہے
ٹھیک ہے دنیا میں جیو، آخرت پہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، وہاں پھر اللہ کی مرضی چلے گی، وہاں مرضی کے تمہاری چاہتوں کے خلاف ملے گا، وہاں بھوک لگے گی زقوم ملے گا، وہاں پیاس لگے گی کھولتا پانی ملے گا۔ اگر یہاں پر اپنی تمنائیں پوری کرنے میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا اور اللہ کی مرضیات کا کوئی خیال نہیں رکھا، اگر ایسا جیا، وہاں اللہ اس کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ یہاں اگر بندے نے اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا اللہ کی شریعت کی خاطر، اپنی لذتوں کو اس نے چھوڑ دیا، ان لذتوں کو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، حرام چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اور کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے، اللہ کے ہاں وہ بندہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا جو چاہے کرو، وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے، وہ جو چاہیں گے، جو چاہے ملے گا۔ آپ بتائیے جنت کی اس سے بڑی اور تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں جو چاہے آدمی کو ملے گا، ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں آدمی کو گھر بڑا چاہیے، بنگلہ چاہیے، گاڑی بہترین گاڑی چاہیے، لباس بہترین لباس چاہیے، کھانا بہترین کھانا چاہیے، صحت بہترین صحت چاہیے، فرصت چاہیے لذتوں کو اٹھانے کے لیے، خادم چاہیے اس کو، بیوی اس کے قریب ہونے والی، اس سے محبت کرنے والی، اولاد اس کی فرما برداری کرنے والی، سارے لوگ جو اس کا بھلا چاہنے والے ہوں، اس کے دشمن نہ ہو، سازش کرنے والے نہ ہوں۔ دنیا میں آدمی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں یا تو اس میں یہ ملتا ہی نہیں، یا تو ملتا ہے تو ناقص ملتا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہ تلاش کرنے والا پاگل ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آئینے میں کوئی چیز دیکھ کے سمجھے کہ یہاں بھی ہے، آئینے میں دیکھ رہا ہے اس کو، آئینے میں اس کو پھل دکھائی دے رہا ہے، آئینے میں اس کو زیورات دکھائی دے رہے ہیں، آئینے میں اس کو نوٹ دکھائی دے رہے ہیں، وہ ہے ادھر لیکن دیکھ رہا ہے ادھر اس کو، وہاں سے لینے کی کوشش کرے، وہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، وہ نہیں ملنے والا ہے یہاں پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کہا ہے، ختم ہو جاتا ہے اصل حقیقت واپس۔ ایک آدمی سو گیا، خواب میں دیکھا اس نے اس کے پاس ایک محل ہے، وہ بادشاہ ہے، ارے اس کے سر پہ تاج ہے، جو چاہ رہا ہے اس کو مل رہا ہے، اس کے خادم ہیں، اچھے اچھے دشمن اس کے نوکر ہیں، جو چاہے حکم ان کو دے رہا ہے، گدی پہ بیٹھا ہے، اس کی حکومت لمبی پھیلی ہوئی صاحب ہے اس کے بعد۔ پھر اچانک ہلایا کوئی اس کو، خواب میں تو بچہ ہلا رہا ہے، لیکن جب آگ کھلی تو بیوی اٹھا رہی، اٹھو دودھ لانے جانا ہے، پھر سے وہی، ساری حکومت غائب، سارے تخت غائب، ایسا بستر جس میں کھٹمل کاٹ رہے ہیں اور جو ڈھنگ کا بستر نہیں ہے اس میں بدن دکھ رہا ہے رات بھر سونے کی وجہ سے، پھر وہی زندگی، وہ خواب تھا، ابھی اس کاش کہ وہ خواب باقی رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک ایسا ہی خواب ہے، ہم لوگ یہاں پر جی رہے ہیں، کوئی سمجھ رہا میں مالدار ہوں، کوئی سمجھ رہا میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، ٹھیک ہے، موت آ گئی سب ختم، وہاں جاگے گا جا کے، کہاں ہے پیسہ تیرا، کہاں ہے مال تیرا، کہاں ہے تیری ڈگری، کہاں ہے تیرا سب کچھ، کہاں ہے رشتہ دار تیرے، کہاں ہے تیرے وہ سہارے، کہاں ہے دوست احباب، کہاں ہے سب، کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا، کوئی اس کا ساتھ نہیں، کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں، اکیلا اللہ کے سامنے ہے۔ کب ختم ہوگا یہ خواب، کب جگائے گا اللہ ہم کو اس خواب سے، کوئی نہیں بول سکتا ہے، کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے، اس دھوکے کے خواب سے اس کو جگا دے گی وہ۔ لیکن اگر اس زندگی میں اس نے اللہ کی مرضی کو پورا کیا، وہ اس خواب میں کھو نہیں گیا، وہ اس دھوکے میں پھنسا نہیں، اس نے دنیا کو عارضی سمجھا، وقتی ہے یہ اصل نہیں ہے اپنا،
اصل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ جنت ہے جہاں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے، جہاں اللہ کے اولیاء کو بسایا جائے گا، وہ دنیا جہاں صرف اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر اس کو مقام چاہیے تو یہاں اپنی چاہتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول زندگی، اجر کے لائق زندگی، انعام کے لائق زندگی منمانی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک واقعی انعام دینے لائق اگر کوئی زندگی ہے تو وہ زندگی ہے جس میں اسلام ہو۔ ہم لوگ اسلام میں ہیں، اسلام ہمارے اندر ہے کیا؟ آپ فارم بھر رہے ہیں، فارم پہ آپ کو آتا ہے ریلیجن، تو آپ فوراً لکھ دیتے اسلام، معلوم ہے آپ کو ISLAM، ختم۔ وہ ورڈ کتنا چھوٹا ہے اسلام میں، ISLAM 5 اس میں لیٹرز ہیں، 5 ارکان پورے ہو رہے کیا اس کے؟ ABCD کے حساب سے بہت آسان ہے، I لکھ دیا، S لکھ دیا، LAM ہو گیا، فارم بھر دیا، مسلمان گورنمنٹ کے نزدیک ہو گئے۔ ہم گورنمنٹ کے نزدیک آج مسلمان ہو گئے جب ہم نے فارم بھرا اس میں۔ وہ جو بادشاہ ہے اس کے نزدیک ہم مسلمان ہیں کیا؟ اس کے ہم فارم بھرنے کے، اس کو فارم بھر کے اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ تو فارم بھرنے والے کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، اس کے پاس اس کے زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، اس کے پاس اس کے دل کی حالت ہے، اس کے بدن سے نکلنے والی حرکتیں اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کی پوری زندگی لکھی جا رہی ہے۔ فارم بھر کے جنتی نہیں بن سکتے۔ ہاں انڈین بن سکتا ہے، امریکن بن سکتا ہے، کوئی بھی ملک میں جا سکتا ہے آدمی، وہاں کا فارم بھر دیا، وہاں کا رہنا آسان ہو گیا، اس کو پاسپورٹ۔ جنت کا پاسپورٹ بنا کیا؟ جنت کا ویزا ملا کیا؟ کب ملے گا وہ؟ جب وہ شرطیں پوری کرے جو اللہ کے ہاں ضروری ہیں۔ کوئی بھی ملک میں آپ کو جانا ہے، آپ کو وہاں کی شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں، وہ ڈاکیومنٹیشن آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو وہاں داخلے کے لیے موقع ملتا ہے، ورنہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ چیک پوسٹ پہ روک لیتے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پہ روک لیں گے، نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ کا ڈاکیومنٹیشن کلیئر نہیں ہے، اٹھا کے وہاں سے سیدھا اندر ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو کچھ اور کرتے ہیں۔ فراڈ کیس ہے یہ، نقلی پاسپورٹ لے کے آیا ہے۔ قیامت کے دن کل کو ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ نقلی نکلے، یہ نقلی پاسپورٹ لے کے آیا ہے، یہ جھوٹا اسلام لے کے آیا، واقعی اس کا اسلام سچا نہیں تھا۔ کیا حال ہے ہمارے دلوں کا، کیا ایمان کی حالت ہے ہماری، کتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ ہم ایک اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں؟ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ ہی کو مانتے ہیں اپنا رہبر، واقعی اپنی زندگی میں کتنوں کے طریقے پہ چل رہا ہے، کس کی رہبری میں جی رہا ہے، یہ زندگی کہاں ہے؟ کل کو قیامت کے دن اگر اس کو روک لیا گیا جنت سے پہلے، پل صراط پر وہ چیک پوسٹ ہے، اگر وہاں روک لیا گیا اور وہاں سے جہنم میں پہنچا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی، سب اپنی فکر میں ہوں گے اس وقت میں۔ یہاں تو رشتہ داروں کو فون کر سکتا ہے، دوست احباب کو فون کر سکتا ہے، کوئی کارپوریٹر ہے، کوئی منسٹر ہے، اس کو فون کر کے بول سکتا ہے کچھ، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے ہاں اگر مجرم قرار پا جائیں، بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زندگی ہم کو ملی ہے، یہ ایک زندگی ہے، دوسری نہیں، اور یہ آج کل کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس آنے والی زندگی کے لیے آج ہم کو تیاری کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ ہم واقعی اپنی زندگی میں اسلام کو لے آئیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو لے آئیں۔ آپ بتائیے، ایک انسان زندہ ہے، ٹھیک ہے،
جب پیرالسس اس کو ہو جاتا ہے، ہوا گئی بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ اس کو، کچھ لوگ لکوا ہو گیا اس کو بولتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور بولتے ہیں اس کو. تو اس کے پاس ہاتھ تھا، جو پہلے سے تھا وہی ہاتھ ہے اس کے پاس، لیکن اب اس ہاتھ میں جان نہیں ہے، وہ ہاتھ وہ خود اٹھا نہیں سکتا ہے. کسی کے پاؤں میں جان نہیں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کی زبان میں جان نہیں ہے. اس کو جب پیرالسس ہو جاتا ہے تو اس کا بدن اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اس میں جان نہیں ہوتی ہے، وہ اٹھا کے خود سے رکھ نہیں سکتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ایسا حال ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری نماز ہے اپنی جگہ پہ، نماز میں جان نہیں، ہمارا روزہ ہے اس میں جان نہیں، ہمارے دین کے اندر ہم بس اسلام میں ہیں، جی رہے ہیں ایسے ہی بس، لیکن ہمارے اندر واقعی اسلام نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں اسلام نہیں ہے، ہماری آنکھ میں اسلام نہیں ہے، ہماری زبان پہ اسلام نہیں ہے، ہمارے قدموں میں اسلام نہیں ہے. ہم اسلام پہ چل نہیں رہے ہیں، ہمارے پاؤں غلط طرف جا رہے ہیں، ہماری زبان غلط چل رہی ہے، ہماری آنکھیں غلط چل رہی ہیں، ہمارے ہاتھ غلط چل رہے ہیں. ہمارے جسم میں اسلام کہاں ہے؟ سر سے پاؤں تک کا جو آدمی کا بدن ہے اس میں اسلام کہاں ہے؟ ہم تو آ گئے اسلام میں، گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان کے، پڑھ لیا ہم نے کلمہ، نکاح کے وقت میں کسی نے پڑھا ہے، کسی نے بچپن میں پڑھا، کسی نے کبھی پڑھا ہے. بہت سارے مولوی صاحب نکاح کے وقت میں ہی پڑھا لیتے، بھائی پہلے دولہا بننا ہے، دولہے سے پہلے مسلمان بن. واقعی اس کا اسلام ہے کیا؟ اور یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سوا، اور اگر وہاں فیل ہو گیا تو کوئی پاس نہیں کر سکتا ہے. جس کے اسلام کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اللہ کے ہاں پاس کرا دے. جس کے اسلام کو اللہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کا اسلام نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. لازمی ہے کہ ہم واقعی وہ مسلمان بنیں جو اللہ کے ہاں ہم کو مسلمان بناتا ہے. لوگ ہم کو مسلمان مان کے چل رہے ہیں، لیکن واقعی اللہ کے ہاں پہ وہ پیمانہ ہمارا پورا ہونا چاہیے. کرائیٹیریا پورا ہو رہا ہے کیا کہ اللہ کو کیسا، اللہ کو ویسا مسلمان چاہیے جیسا اللہ نے دنیا میں بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا مسلمان چاہیے. ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زندگی اپناؤ، ان کے اصولوں کو اپناؤ. یہ ہمارا پسندیدہ بندہ ہے، سب سے پیارا بندہ اللہ کا، سب سے اونچا بندہ اللہ کا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا بنو. ویسا بنو کا مطلب یہ نہیں کہ ویسا بنو، ویسا تو کسی جوتی بھی نہیں بن سکتا کوئی، لیکن ایسا بنو. یہ اصول جو انہوں نے اپنائے اپنی زندگی میں، تم ان اصولوں کو اپنا کے چلو جن کو انہوں نے صحیح سمجھا، تم صحیح سمجھو. جیسا یہ چلے ویسا چلو، جیسا بولتے تھے ویسا بولو، جیسا یہ زندگی میں کرتے تھے تم کوشش کرو اپنی طاقت کے بقدر کے تم ویسا جیو. تمہاری زندگی کے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی اسوہ ہے، کوئی نمونہ ہے، کوئی رول ماڈل اگر کوئی ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ نہیں جو ننگے ناچ رہے ہیں، وہ نہیں جو کھیل تماشوں میں جی رہے ہیں، وہ نہیں جو تصویریں بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی سیاست میں ہے، کوئی فلموں میں ہے، کوئی کھیلوں میں ہے. کس کس کو مسلمان اپنا نمونہ بنا رہا ہے؟ یہ نہیں. زندگی میں نفاذ اگر تجھ کو کرنا ہے اپنی زندگی پہ، اگر جسم کے تمام اعضاء پر ظاہراً و باطناً اگر کسی چیز کو، اصول کو نافذ کرنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. پابند زندگی، شروع سے اخیر تک کی پابند زندگی. اسلام پابندی کا نام ہے، آزادی کا نہیں. پابند، اندر سے، دل سے پابند، جسم سے پابند. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ السلام عربی زبان میں کہتے ہیں پابندی کو، اپنی مرضی سے پابند ہو جانا، اس کا نام اسلام ہے. یہ نہیں کہ زبردستی کسی نے کہا تو بن گیا، یہ نہیں، زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی طلب سے، اپنی خوشی سے اللہ کے حکموں کا پابند بننا، اس کو اسلام کہتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں پوری کائنات اسلام پر ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کی فرما برداری پوری کائنات کر رہی ہے، لیکن کائنات آزاد نہیں ہے، وہ مجبور ہے. اسلام آزاد، انسان آزاد ہے، انسان آزاد ہے، وہ مجبور نہیں ہے.
اس کو یا تو اپنی پابندی اختیار کرنا ہے اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر، یا پھر آزاد جینا. اس کو چوائس ہے. کائنات کو چوائس نہیں ہے. شہد کی مکھی پانی میں تیر سکتی ہے؟ نہیں. اور مچھلی ہوا میں پیڑ پہ گھونسلہ بنا سکتی ہے؟ نہیں. پابند ہے وہ مجبور ہے. اس کو جیسے اللہ نے بنایا ویسے ہی چل سکتی، اس کی چوائس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ دیکھیے سوال اللہ پوچھ رہا ہے. افغیر دین اللہ یبغون، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں بھٹک رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کا دین آ چکا ہے. کیا اس دین کی بجائے کچھ اور ان کو چاہیے؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ اللہ وہ ہے کہ آسمانوں میں جو ہیں، زمین میں جو ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے لیے خوشی ناخوشی پابند ہیں. آسمان اللہ نے مقدر کر دیا، طے کر دیا ہے. وہ ستارے آسمانوں میں ہیں، وہ برابر اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے اس کو. برابر سورج پابندی سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے. زمین گھوم رہی ہے، دن رات پابند ہے. چاند کی منزلیں طے ہیں، سمندروں کی حدیں طے ہیں، ہواؤں کے لیے قاعدہ طے ہیں. سردی گرمی بارش یہ سارے مہینے ان کے موسم طے ہیں اللہ کی طرف سے. جانداروں کی زندگی، چوپائے، مچھلیاں، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہر ایک کے لیے اس کا اصول ضابطہ حیات طے ہے. بلکہ انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے زندگی کے ایک بہت بڑے حصے میں وہ بھی پابند ہے، مجبور ہے. چاہے جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، اس کو سانس لینا ہے. وہ اڑ نہیں سکتا ہے، اس کی حد ہے ایک، وہ پابند ہے، اس کی حدیں ہیں. اس کو بھوک لگتی ہے، وہ ایسا نہیں بن سکتا کہ بھوک نہ لگے. وہ ایسا نہیں بن سکتا کہ پیاس نہ لگے. وہ ایسا نہیں بن سکتا کہ سانس کی ضرورت نہ ہو. اس کو پابند ہے، وہ پابند ہے. وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، دل دھڑک رہا ہے، اپنا دل روک سکتا ہے؟ نہیں، دھڑک رہا ہے. کھانا کھاتا ہے، پیشاب پاخانہ اس کا ہوتا ہے، برابر اس کا جسم چل رہا ہے. اللہ نے جیسا بنایا ویسے چل رہا ہے. وہ جیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے ویسا چل رہا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں، چاہے نہ چاہے، آزادانہ، مجبور، سب کے سب اس کے پابند ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے ان کو اللہ کے پاس آنا ہے. جو آزاد ہیں وہ بھی ایسے آزاد نہیں کہ ہمیشہ کی الٹیمیٹ آزادی ان کو مل گئی، چلو چھٹی ہو گئی بھی اللہ سے بھاگو. قیامت کے دن پکڑ کے لایا جائے گا، لوٹ کے موت آنے والی ہے. کوئی آدمی دنیا میں کتنا بڑا بادشاہ ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، بڑے سے بڑا دنیا کا مالدار ہو، ڈاکٹروں کا سردار ہو. کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے دنیا میں بچے ہو، ایسی کوئی دوا بنائے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ جوان نہیں، جوان زندگی نہیں بچا سکتے اپنے آپ. اتنی کمپنیاں دواؤں کی ہے، کوئی ایسی دوا بنی کہ جس سے ایک انسان مرے ہی نہیں. مجبور ہے موت کے آگے، اتنا مجبور ہے، اللہ کے آگے مجبور ہے انسان. جاپان اتنی بڑی، اتنا بڑا ملک، اتنا چھوٹا لیکن ترقی کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک. ایک سونامی آئی، سارا جاپان تباہ ہو گیا ایک دم. امریکہ اتنا بڑا ملک، دو چار ایسے جھٹکے وہاں پر آ گئے ہواؤں کی، وہاں پہ دوسری مصیبت، یہاں پانی کی، وہاں ہوا کی مصیبت سے. اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. ترقی انسان کو اللہ سے بچا نہیں سکتی ہے. ایک ہوا چلا دے اللہ کی بس ہے، ایک ہوا بس، پانی کی لہریں کچھ تھوڑی سی کچھ فٹ اوپر ہو جائیں، ملک کے ملک تباہ ہو سکتے ہیں. آپ بتائیے کیا انسان کر سکتا ہے؟ ایک زلزلہ آتا ہے، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں.
یہ انسان کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے، جاگ جا ابھی بھی، ایک بڑا زلزلہ آنے والا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی گھڑی، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، وہ وقت آنے سے پہلے آج جاگ جا، اس تباہی کو دیکھ کے قیامت کو یاد کر، قیامت کا دن آنے والا ہے جب پوری زمین تباہ کر دی جائے گی اور انسانوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا ان کی زندگی کے اعمال کے حساب کے لیے، ان کے اعمال کے بدلے کے لیے۔ جس نے اچھا جیا ہوگا اس کو جنت ملے گی، جس نے برا جیا ہوگا اس کو جہنم ملے گی۔ اور جنت میں کیا ہے؟ جنت میں وہ سب کچھ ہے جو آدمی چاہے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر آدمی اپنی مرضی چھوڑ دے، دیکھیے اللہ نے جو پابندی رکھی ہے اس میں اس کا بھلا ہے۔ دل اس سے پوچھ کے دھڑکتا ہے؟ نہیں۔ سانس اس سے پوچھ کے چلتی ہے؟ نہیں۔ پیشاب پاخانہ کا نظام زندگی میں ہے جو اس کے ہے، تو وہ اپنے آپ اندر جاتا ہے کھانا اور سب اپنے آپ اندر ہوتا ہے۔ ہاں اس کو حاجت محسوس ہوتی ہو تو اللہ کا احسان ہے، وہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہونا شروع ہوتی۔ دیکھیے کتنا حکمت والا نظام ہے اللہ کا۔ اس کو محسوس ہوتا ہے مجھ کو پیشاب کی ضرورت ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے مجھ کو پاخانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو اتنا ٹائم اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ اچانک ہو جائے، اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کا جسم اللہ کے حکم کے پابند ہے، اس کی سوچ اور اس کی زندگی کا اختیاری عمل بھی اللہ کا پابند ہو جائے تو کتنا اچھا، کیونکہ باقی چیزوں میں جیسے اللہ نے اس کو پابند رکھا ہے اس میں اس کا جب بھلا ہے، تو جو دین اللہ نے دیا ہے اگر اس پر چلنے والا بن جائے اس میں بھی بھلا ہے اس کا، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے اس کا بھلا کس میں ہے، اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے اس کا بھلا کس میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جیسا اس نے رکھا اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہوا؟ ایسا سیدھا سویا تھا، ہاتھ پھیلا کے پاؤں پھیلا کے، ماں کے پیٹ میں کیسا تھا وہ؟ ماں کے پیٹ میں ایک دم ایسا، اور ایک دم پاؤں سمیٹ کے ایک دم غریب جس کو جگہ ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں بھی جگہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ایسا، چھوٹی گٹھری میں ایک دم غریب، ایک دم مسکین، ایک دم رحمہ ہے، اس کو دیکھ کے ایسا ایک دم سمٹ کے رہتا ہے، ڈاکٹرز بتاتے ہیں ایک دم ایسا سمٹ کے چہرہ جھکایا ہوا اور پاؤں گھٹنے ایک دم قریب، اتنی جگہ میں اللہ اس کو فٹ کرتا ہے۔ کتنی حکمت ہے اللہ کی ہے۔ اگر سیدھا رکھتا اس کو ماں کے پیٹ میں، ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ چلنا مشکل ہو جاتا، اس کا جینا مشکل ہوتا، سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور اس کی ناف سے جوڑ کے اس کی غذا کا نظام اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھائے گا وہاں پہ پاخانہ کر دے گا، ہوتا ہے نہیں کرتا اینڈ تک پاخانہ، وہ آخری میں ڈاکٹر بولتے ہیں دیکھو ابھی ٹائم ہو گیا اس کا، اب اگر اس نے پاخانہ کر دیا ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ کیسا نظام ہے دیکھیے، 9 مہینے تک اگر وہ کرے گا تو کیا ہوگا ماں کا حال؟ وہاں پاخانہ نہیں کرتا، پیشاب نہیں کرتا ماں کے پیٹ میں، کیوں؟ اللہ نے رکھا ویسا اس کو، اور وہاں پہ سانس بھی نہیں لے رہا اندر وہ، لیکن دل دھڑک رہا ہے اس کا برابر، اس کا نظام اللہ نے رکھا ہے، وہاں پر اندر آکسیجن ہے کیا اس کو؟ لیکن کیسا اللہ نے اس کی کیا نظام اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور جب باہر آتا ہے دانت نہیں ہے اس کو، کیونکہ ابھی کیا کرنا ہے اس کو؟ باہر آنے کے بعد میں 2 سال تک ماں کا دودھ پینا ہے اس کو، دانتوں کی ضرورت ہے نہیں، اور دانت تکلیف ہے، وہ بھی ماں کے لیے تکلیف ہے، اور ابھی اس کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے، دانت ہے کچھ بھی کھائے گا چبا کے، پیٹ صحیح نہیں ہے اس کا، ابھی کمزور ہے ایک دم، تھوڑا جب بڑا ہوگا پیٹ مضبوط ہوگا تب دانتوں کی ضرورت پڑے گی، تب دیں گے دانت اس کو، تب اللہ دانت دیتا ہے اس کو۔ اور اتنا کمزور ہے یہ کہ اپنے بھلا برا نہیں جانتا یہ، تو اس کو ایک جگہ ٹکا رہنا چاہیے، کہیں بھی چلا جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بستر پر بستر پہ سائیکل چلاتا رہتا ہے، سوئمنگ کرتا رہتا ہے بستر پہ، وہ تھوڑے وقت کے بعد دھیرے 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 چلنا شروع کرتا ہے، گھسیٹتا ہے، ماں دیکھتی ہے دیکھو بچہ میرا اوندا ہو گیا، بہت خوش ہوتی ہے، اوندا ہو گیا تو بہت خوش ہوتے گھر والے،
اور پھر دھیرے دھیرے وہ گھسیٹنا شروع کرتا ہے، پھر دیوار پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ایک دن ہاتھ چھوڑ کے چلتا ہے، سب اس کو خوش ہوتے دیکھ کے، کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ گرتا ہے، ماں فوراً اٹھا لیتی۔ ماں کے دل میں رحم کون ڈالتا ہے؟ بکری کے بچے کے لیے رحم ہے ایسا ماں کے دل میں؟ دوسرے بچے کے لیے اتنا رحم ہے جتنا اپنے بچے کا۔ کیوں ڈالا اللہ نے؟ رحم ڈالا اس کے دل میں کہ اللہ ایسوں کو بنا دیتا ہے کہ اس کے بچنے کا اور پلنے کا ذریعہ کوئی ایسا بن جائے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، تو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ صحیح ہے، وہی صحیح ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہیں آئے۔ کوئی عقل مند اگر کہے نہیں ماں کے پیٹ میں بچہ ایسا ہونا چاہیے، ایک دم کروٹ پہ سونا چاہیے، تو ماں کا پورا معاملہ مصیبت ہو جائے گی ماں کی۔ جیسا اللہ نے بنایا انسان کو، الا یعلم من خلق، اللہ نے کہا کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا؟ انسان کا اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، اس کو معلوم ہے۔ انسان کو کب کیا ملنا چاہیے اس کو معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے انسان کی بھلائی کس میں ہے، برائی کس میں ہے۔ تو آپ اللہ کے اوپر اتنا اعتماد رکھیں کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو تو اس میں ہمارا بھلا ہے، اللہ نے کہا یہ مت کرو تو اس میں ہمارا بھلا ہے۔ یہ اسلام ہے، اللہ پر اعتماد رکھنا کہ اللہ نے اگر کہا یہ بھلائی ہے تو وہ کرنا، اللہ نے کہا یہ برائی تو اس سے بچنا ہے۔ یہ جذبہ، یہ یقین بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے۔ ہماری زندگی میں اسلام آ جائے، ہمارے گھروں میں اسلام آ جائے، ہمارے ظاہر میں اسلام آ جائے، ہمارے باطن میں اندر اسلام آ جائے، ہمارے بچے بچے میں اسلام آنا چاہیے۔ اور اسلام ایسا آتا ہے، اسلام کیسے آتا ہے زندگی میں؟ اس کو لانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں آتا ہے کہ آپ چلو کچھ کپڑے پہن لیے ہو گئے مسلم، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو زندگی میں لانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے وہ کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، بیمار ہے، اس کو دوائیں کھانی پڑتی ہے، اس کو غذائیں کھانی پڑتی ہے، اس کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کی صحت بنتی ہے۔ اگر آپ کو واقعی صحت اپنی بنانا ہے، اپنے اسلام کو مضبوط بنانا ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی ہمارے سر پہ بابا ہاتھ رکھ دیں، ہم پورے ایک دم پکے بن جائیں۔ ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہاتھ سر پہ رکھتے، آپ کے ہاتھ سے زیادہ مبارک ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ مدینہ میں، مکہ میں سب کو ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کیوں آپ نے مکہ کی گھاٹیوں میں پتھر کھائے؟ کیونکہ جب تک کہ ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ خود نہیں مانتا ہے اور خود نہیں کرتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوٹل والا ہے، وہ آدمی ہوٹل میں سب بنا ہوا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی بولے آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے ہوٹل میں تو سب ہے۔ اور وہ ہوٹل میں ہے لیکن میرے پیٹ میں کب گیا وہ؟ جب تک کہ پیٹ میں نہیں جائے گا بھوک نہیں مٹے گی، مجھ کو کھانا پڑے گا۔ ارے پکائے نا، اور کیا کرنے کا ہے نا سب آپ کے پاس۔ ارے نہیں کھانا پڑتا۔ ہم کیسا بول رہے ہیں؟ میرے گھر میں قرآن ہے نا، میرے گھر میں قرآن ہے، تیرے اندر قرآن کدھر ہے؟ تیرے گھر میں ایک مکہ کا فوٹو ہے، تیری زندگی میں نماز کدھر ہے؟ تیری زندگی میں نماز کدھر ہے؟ تیرے گھر میں لکھا ہو اللہ محمد، یہ کلمہ کیا کچھ سجا کے رکھا، زندگی میں دین کہاں ہے تیری؟ گھر کو سجانے سے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے گھر میں اسلام آ گیا؟ ڈیکوریشن کو اسلام سمجھ رہا تو وہ ڈیکوریشن ہے، اسلام نہیں ہے وہ۔ اسلام تیرے اندر آنا چاہیے۔ وہ کلمہ جو تو نے دیوار پہ رکھا ہے تیرے دل میں کدھر ہے؟ تیری زندگی میں کدھر ہے؟ وہ کعبہ کا فوٹو جو لگا کے رکھا ہے تیری زندگی میں 5 ٹائم کی نماز کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ وہ اللہ جو دیوار پہ لگا کے رکھا ہے تیرے دل میں اس پر اعتماد کتنا ہے؟ تیرے دل میں اس کی یاد کتنی ہے؟ تیری دیوار پہ اللہ ہے، وہ لکھا ہوا دیوار پہ لکھا محمد، ایک دم کیلیگرافی، سونے کے پانی سے لکھا، سونے کے پانی سے لکھ کے تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کو وہاں نہیں چاہیے، اللہ کو یہاں چاہیے، اللہ کو یہاں چاہیے۔ جہاں ہونا چاہیے وہاں تو ہے نہیں،
جہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ہے. کیا کیسا ہوگا آپ بتائیے. ایک آدمی ہے, وہ پودا بجائے زمین میں لگانے کے گھر میں ایک اچھا سا گیہوں یا کچھ اس طرح کا آٹے میں لگایا, اگر ڈبے میں لیا آٹا اور اس میں پودا لگایا, اگے گا؟ وہ نہیں اگے گا. اس کو زمین میں ہی اگایا جائے گا, جہاں اگنے والا وہیں اگتا ہو. ریت جمع کیا, ریت میں گملے میں لایا, ریت میں ڈال رہا ہے, نہیں اگتا ہو. اس کو وہ چاہیے زمین جیسی چاہیے. تو جو چیز جہاں ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے. ہم گھروں کو سجا کے مسجدوں کو سجا رہے ہیں ہم لوگ, اور وہ بھی ہری لائٹ. ہرا مطلب اسلام. ہم لائٹنگ کر کے سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اسلام کی خوشی ایک الگ چیز ہے. مسلمان کو اسلام پہ خوش ہونا چاہیے, اللہ کا احسان ہے, ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا. لیکن ہم گھروں کو سجا رہے, لائٹنگ مسجد میں لگا رہے, اور یہ سمجھ کے ہم سمجھ رہے کہ ہماری زندگی میں اسلام آ گیا. یہ ہمارے لیے شیطان کا دھوکہ ہی ہے. ہم کو اپنی زندگی میں اسلام کو لانا پڑے گا. مرنے کے بعد میں جو اندر بنا ہے وہ ساتھ جانے والا ہے. جو اندر بنا ہے وہ ساتھ جانے والا ہے. اسلام ہمارے معاشرے میں آئے, مرد عورت, چھوٹا بڑا, بچے, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی شوہر, پورے سماج کے اندر اسلام آنا چاہیے. اور وہ ایسے ہی نہیں آتا ہے کہ خواب دیکھنے سے آتا ہو, چاہنے سے آتا ہو. ایسا نہیں آتا اسلام میں. ایسے اسلام نہیں آ جاتا, بلکہ اسلام کے لیے ایک آدمی کو اسلام کے بارے میں جاننا پڑتا ہے, اسلام کو اندر سے ماننا پڑتا ہے. اور اسلام کے لیے اس کا ٹریبل کم کر دو. جاننا, اسلام کو جاننا, علم کے بغیر مصیبت ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی کو واقعی اسلام ہی معلوم نہیں ہے, اس کی زندگی میں کہاں سے اسلام آئے گا؟ وہ ایسی چیزوں کو اسلام سمجھ رہا ہے جو اسلام نہیں ہے, اور اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اس کی زندگی میں اسلام نہیں آئے گا. جو دوا سے علاج ہوتا ہے, اس کی بجائے آپ دن بھر چاکلیٹ کھاؤ, دن بھر آپ دوسرا کچھ تو کھاؤ, آپ کا علاج نہیں ہوگا. جو دوا اور دوسری دوا کھا کے بھی ہوگا نہیں ہوگا. دوسرے کی, چلو بھائی گھر میں کسی کی کوئی دوا ہے کہ لاؤ, کسی کی بھی دوا لیا, وہ دوا ہے نہیں, دوا میں شفا ہے, دوا میں شفا ہے. کھایا, پیٹ دکھ رہا ہے, ڈائبٹیز کی دوا کھایا, جس کی ملی, نانا کی ملی, دادا کی ملی, لے وہ کھایا, دوا ہے. یہ کیا ہوگا؟ ہوا ہو جائے گا, یہ سیدھا کام تمام. یا بہت بڑی بیماری ہو سکتی, کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. جس چیز کا جو علاج ہے وہ استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے. سماج کی بیماریاں جتنی بھی ہیں, چوری, جوا, جھوٹ, دھوکہ, گھروں کے اندر نا اتفاقی, بچے بڑوں کی نہیں مان رہے, بڑے بچوں کی فکر نہیں کر رہے, بیوی شوہر میں آپس میں تفرقہ, ماں باپ, ساس بہو, یہ پورا تماشا ہو کے گیا. کوئی بول رہا ہے ایجوکیشن ہوا تو سب صحیح ہو جائے گا, ڈگری اچھی ہو تو سب صحیح ہوگا. کوئی بول رہا ہے کہ تم یہ کرو, پیسہ اگر گھر میں ہو, بڑا گھر مل گیا تو اچھا ہو جائے گا, فلاں چیز ہوگی. الگ الگ لوگ. کوئی بول رہا ہے گورنمنٹ بدلی تو بہت اچھا ہو جائے گا, وہ ایک الگ مصیبت ہے. کچھ لوگوں کو ہر مسئلے کا حل گورنمنٹ بدلو اس میں دکھائی دیتا ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ حل سوچ رہا ہے. جو دوا جس بیماری کی ہے, اس دوا کی بجائے دوسری دوا بھی استعمال کریں گے تو وہ زہر کا کام دیتی ہے. ہمارے معاشرے کا مرض کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں واقعی اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے. ہم دوسرے اصولوں کو جی رہے ہیں, ان کے مطابق جی رہے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. جب تک زندگی میں گھر سے لے کے بازار سے لے کے حکومت تک اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں آئے گی, اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ, اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا دین نہیں آئے گا, تب تک کہ سکون ملنے والا نہیں ہے. وہ دوا ہے, وہ دوا ہے. اس کی بجائے کوئی دوا نہیں ہے. چاہے کتنا بھی بڑا آپ اس کا نام لیں, سونے کی پنی میں بنا کے کھاؤ آپ, اس کو کچھ نہیں ہونے والا اس سے. وہ دوا نہیں ہے, چاہے اس کو کتنا بھی بڑا نام آپ دے دو. اور یہ وہ دین ہے, اسلام وہ دین ہے
جو سارے نبیوں کا دین ہے. ایسا نہیں پچھلی امتوں میں اللہ نے کچھ اور دین دیا ہو، پھر کسی زمانے کے لیے فلاں ملک کے لیے اور دین، عرب کے لیے الگ، چین کے لیے الگ، ہندوستان کے لیے الگ. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اگر زندگی گزارنے کا طریقہ رکھا، عقائد و عبادات کے اعتبار سے اصول جو رکھے اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے اصول سب کے ایک تھے. اسلام ہی زندگی کے لیے نجات ہے، انسان کے لیے نجات ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. اے نبی، ہم نے آپ کے لیے دین میں وہی شریعت مقرر کی ہے، آپ کے لیے ہم نے وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا اور وہی ہم نے آپ کو دیا ہے. نوح کو بھی وہی ملا تھا دین، نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام کون تھے؟ یہ پہلے رسول تھے. آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی وہ جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئے، رسول وہ جس کو دعوت دینے کے لیے بھیجا جائے، خصوصاً ایسی قوم کی طرف جو اصول دین میں بگڑ چکی ہو. اور بھی باتیں علماء نے کہی ہیں. اے نبی، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو نوح کو ہم نے دیا تھا. سارے نبیوں کا دین ایک تھا. اللہ کو ایک ہی دین پسند ہے، اسلام، اور وہی اللہ نے سارے نبیوں کو شروع سے آخر تک سارے نبیوں کو وہی دین دیا اللہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ من علات. انبیاء جتنے نبی ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ اخوۃ من علات. اور آپ نے آگے کہا وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ. وہ بھائی ہیں، لیکن کیسے بھائی؟ ایسے بھائی جن کی مائیں الگ الگ ہوں، باپ ایک ہی ہے. چاہے آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں یا شرعی اعتبار سے دیکھیں، دو باتوں کو یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے. ایک باپ ہے اور کئی مائیں ہیں، تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد آپس میں کیا ہوتی ہے؟ سب کے سب بھائی ہوتے ہیں. تو آپ نے یہاں ایسے سمجھایا کہ وہ امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ ان سب کا دین ایک ہے، مائیں الگ الگ ہے. یعنی شریعت میں تھوڑا بہت فرق نبیوں کے ہوتا ہے. کسی کو نماز میں کچھ اور حکم آئے گا، کسی کو کچھ اور حکم آئے گا. کسی کی شریعت میں بات کرنے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، کسی کی شریعت میں نہیں بھی ہوگا. کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہے، کسی کے لیے مال غنیمت حلال ہے. شریعت میں تھوڑا بہت فرق تھا، لیکن سب کا بنیادی دین سب کا کیا تھا؟ ایک تھا. سب کا دین اسلام. جیسے باپ سب کا ایک ہے، مائیں الگ ہو سکتی ہیں، تو وہ بھائی ہیں آپس میں. تو آپ نے مثال دے کے جیسے سمجھایا کہ ایسے بھائی کچھ ہوتے ہیں کہ جن میں باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک چیز میں فرق ہے لیکن ایک چیز میں ایک ہے، تو اس کے باوجود وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں. تو ویسی انبیاء کا حال بھی کیا ہے؟ شریعت میں تھوڑا بہت فرق ان کا ہوتا ہے، لیکن دین سب کا کیا ہے؟ دین سب کا ایک. وَدِينُهُمْ واحد. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا وَدِينُهُمْ واحد، سارے نبیوں کا دین ایک تھا، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام، ہمارا دین اسلام ہے، پچھلے دین الگ تھے. نہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا دین اسلام تھا. ہاں، شریعتیں الگ الگ تھیں، شریعتیں الگ الگ تھیں. کچھ حکم پچھلی شریعتوں میں الگ تھے، اس شریعت میں الگ ہیں، لیکن دین سب کا ایک تھا. عقائد سب کے سیم، یہ نہیں کہ ان کا کچھ عقیدہ ہمارا کچھ عقیدہ، نہیں، سب کا عقیدہ، سب ایک اللہ کو ہی ماننے والے تھے، سب آخرت کو ماننے والے تھے، سب جنت کو جہنم کو، سب کے عقائد ایک تھے، سب کی بنیادی تعلیمات ایک تھی، لیکن تھوڑا بہت فرق اس میں ہوا کرتا تھا. عملی اعتبار سے احکام میں فرق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم میں. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی، آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا،
میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اس حکم کا ماننے والا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر مسلمین کا لفظ آیا، میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی اس کا حکم مجھ کو ملا ہے تو اس حکم پر عمل کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں۔ معلوم ہوا کہ اسلام کے معنی ہی میں فرما برداری ہے۔ جس زندگی میں فرما برداری نہیں، جس درجے کی فرما برداری میں کوتاہی ہوگی، اس درجے کی اسلام میں کمزوری ہوگی۔ سب کا اسلام برابر ہوتا ہے؟ سب کا اسلام برابر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے اسلام میں کمزوری ہے، کسی کے اسلام میں مضبوطی ہے، کسی کا اسلام بہت پکا ہے اور کسی کا اسلام ایسا ہے کہ تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آ جائے اسلام سے باہر نکل جائے۔ مسلمان ہونے میں تو سب برابر ہیں، سب پر لیبل مسلمان کا لگا ہوا ہے، سب مسلم ہیں، لیکن دینداری کی پختگی کے اعتبار سے واقعی مسلم کیسے ہیں، واقعی مسلمان کیسے ہیں، سب برابر نہیں ہوتے ہیں۔ کس کی دینداری کیسی ہے، کون کتنا پکا ہے اپنے دین میں، اس اعتبار سے وہ مسلمان ہے۔ یہ بھی یاد رکھتے، ہم سوچے پھر ہم مسلمان بول رہے ہیں، ایک مجمع میں صاحب سے پوچھے آپ کون ہیں، سب بولیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ کیسے مسلم؟ ترازو میں جب تولا جائے گا تو معلوم پڑے گا کہ اس کا اسلام کتنا مضبوط تھا، کتنا وزنی اسلام ہے اس کا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا اسلام آج کتنا پکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ دین پکا نہیں تھا اس کا، دین پکا نہیں تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، کتنے لوگ ہیں کوئی سیاست کی وجہ سے، کوئی جاب کی وجہ سے بتوں کے آگے جھکنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بتوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار۔ ارے بولے منڈل کا کام ہے نا، منڈل کا کام ہے تو کر سکتے ہیں، آپ بت کے آگے پوجا آرتی کر سکتے ہیں، بھائی وہ ان کا دین ہے، وہ کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، صحیح۔ آپ کا دین وہ اپنا تو کر رہے ہیں، آپ اپنا نہیں کر رہے نا۔ آپ اس کو گوشت لے جا کے کھلاؤ، کھائے گا، بولے گا جھگڑا ہو جائے گا آپ سے اس کا، ارے کیا کر رہا ہے، ہم کو نہیں چلتا ہے یہ، تیری ہمت کیسا ہوئی دینے کی۔ اور ہمارے پاس اس کے ہاں گوشت کھانا جتنا ڈینجر نہیں ہے، ہمارے یہاں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کو بطور معبود پوجنا کتنا بھیانک ہے، اتنا ڈینجر ہے۔ لیکن آدمی 4 ووٹوں کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ ارے بھائی کمپنی میں سب لوگ کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا پوجا میں، میں بھی تیار ہو گیا، کیا کرنے کا، کرنا پڑتا ہے۔ میرے ہاتھ میں دے دیے بجانے کے لیے، میں بھی بجا رہا ہوں، نہیں تو پھر باس نکال دے گا جاب پہ سے۔ دیکھیے ہم غیر مسلمانوں سے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھے سے رہیں، ان پر احسان کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو گھر میں کچھ پکے تو لے جا کے دیں پڑوس میں، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں۔ ان کو اگر کسی چیز کی کمی ہے، آپ اپنے پاس سے تو اپنا سویٹر نکال کے اس کو دو، سردی ہو رہی ہے اس کو، تو آپ اتنا کرو، اپنا دین نکال کے اس کو مت دے دو، اپنا ایمان نکال کے اس کے قدموں میں ہاتھ مت رکھو۔ یہ دینے کی چیز نہیں، یہ سنبھالنے کی چیز ہے، یہ دینے کی چیز نہیں ہے، یہ سنبھالنے کی چیز ہے۔ کچھ دینے کا ہوتا ہے، کچھ نہیں دینے کا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے پاس سے کچھ چیزیں دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے، اس کا اپنا ہوتا ہے۔ کیا دے دیتا اپنے بچے لے لو، تم بیوی بچوں کو دے دیتا، دوسرے کو اپنا ہی سمجھو اس کو لے لو، کر سکتا ہے؟ بے غیرت آدمی کرے گا ایسا۔ مسلمان کی غیرت ہے، وہ اپنا دین کسی کو نہیں دیتا ہے، وہ اپنا کلمہ کسی کے آگے نچھاور نہیں کرتا ہے، وہ اپنے اسلام کو کسی کے قدموں میں نہیں رکھتا ہے، وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ نہیں، ادھر کمپرومائز نہیں، محبت اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، سب کروں گا تیرے لیے، یہ نہیں
اسلام نہیں. کہاں گئی مسلمان کی غیرت؟ کہاں گیا مسلمان کا دین؟ کہاں گیا مسلمان کا ایمان؟ آج اسلام جو ہے زبان کی نوک پہ آ کے رک گیا ہے کہ ذرا سا تھوک دے تو نکل جائے گا. یہ حالت مسلمانوں کی ہو گئی آج. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اسلام جان سے زیادہ قیمتی ہے، جان سے زیادہ قیمتی. کیوں؟ اس لیے کہ جان نکل جائے گی تو جہنمی نہیں بنے گا، اسلام نکل گیا جہنمی بن جائے گا. جان تو ویسے بھی نکلنا ہے، لیکن اگر اسلام ہمارے ہاتھ سے، اسلام کا سرا نکل گیا، اگر ہماری زندگی سے اسلام نکل گیا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. وہ ایسی بربادی ہے کہ اس سے بڑی بربادی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ کی طرف بھی ہم نے پیغام بھیجا اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی ہم نے پیغام بھیجا کہ اگر تم نے شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر شرک کیا، سارا کیا کرایا زندگی کا برباد ہو جائے گا. ساری نماز برباد، سارے روزے برباد، سارے صدقات، سارے حج، سب برباد. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، وہاں کمپرومائز نہیں. ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلائیں گے نہ سر جھکائیں گے. وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے. اگر ایسا کیا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس کو بطور معبود تسلیم کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ہم برباد کر دیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، گھاٹے میں پڑ جائے گا، گھاٹے میں پڑ جائے گا. لیکن اگر اسلام تیرا محفوظ تھا، توحید باقی تھی، ایمان باقی تھا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو بھی وہاں سے نکالیں گے. ایک لمبی روایت، اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی السنہ میں روایت کیا ہے. آخری بات میں کہوں گا کہ اللہ کے نزدیک توحید کتنی قیمتی ہے، اسلام کتنا قیمتی ہے، اسلام پہ مرنے والا کتنا قیمتی ہے. واقعی اس کا اسلام شرک اور کفر سے بچا ہوا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اجتمع اہل النار فی النار ومعهم من شاء اللہ من اہل القبلۃ، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ قبلے والے بھی اس میں ہوں گے. قبلے والے کون؟ مسلمان جو مسجد حرام کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ جس کو آپ کہیں گے. ہمارا قبلہ کعبہ کی طرف ہے، کعبہ ہے. یقول الکفار، کہ کافر بھی گیا اس میں، اور مسلمان بھی اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن کچھ جائیں گے جہنم میں. یقول الکفار، انکار کرنے والے کہیں گے، الم تکونوا مسلمین، الم تکونوا مسلمین، کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، مسلمان کہیں گے ہاں ہم مسلمان تھے. قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم، مشرکین کہیں گے پھر تمہارے اسلام کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمارے پاس اسلام نہیں تھا، ہم جہنم میں آئے. تمہارے پاس اسلام تھا، تم کیسے آئے؟ ہم بھی جہنم میں، تم تو اسلام کا فائدہ کیا؟ اسلام کا کون بول رہا ہے؟ یہ وہ بول رہے ہیں جن کے پاس اسلام نہیں ہے. مسلمان بھی جہنم میں اور وہ بھی جہنم میں جو اسلام کا انکار کیے ہوئے ہیں، نہیں مانتے ہم اسلام کو، وہ بھی جہنم میں. اور میں مانتا اسلام کو، وہ بھی جہنم میں. اوکے، تمہارے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی جہنم میں آ گئے. وَقَدْ صِرْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ، تم بھی تو آ گئے آگ میں. تمہارے اسلام نے کہاں بچایا تم کو آگ سے؟ قَالُوا كَانَتْ لَنَا ذُنُوبٌ فَأُخِذْنَا بِهَا، بولیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے، ان گناہوں کی سزا میں ہم جہنم میں آئے. اللہ کی شکایت نہیں کریں گے. کیا دیکھو نا، اسلام لا کے بھی اللہ نے ڈالا ہم کو. آج دنیا میں شکایت کرتا مسلمان، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، سب کر رہا، سب چھوڑ کے دیکھو بزنس میں کچھ ہے ہی نہیں فائدہ. کیا کر رہا اللہ کیا معلوم. مسلمان بولتا ہے سب کو دے رہا، دو نہیں مان رہے ان کو دے رہا، ہم کو دے رہا نہیں. کیا معلوم کیا ہوا ایسا.
دیر اندھیر ہو گیا پورا ایک دم، اللہ کی شکایت کرتا ہے. لیکن واقعی ایمان والا کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتا، اس کو بھروسہ رہتا اللہ کے اوپر، اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. نہیں، اللہ نے اگر کچھ کیا ہے نا صحیح کر رہا ہے اللہ. اتنے بھروسے کے بغیر وہ مومن ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ صحیح. جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. وہ کہیں گے اللہ ہمارے گناہ تھے کچھ، ان گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. ان کا یہ جو جواب ہوگا، وہ شرمندہ ہو رہے نا کہ ان کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں جن کے پاس اسلام تک نہیں، کفر اور شرک کے ساتھ وہ جہنم میں، اور یہ بیچارہ مسلمان ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے گیا. اور اللہ کا قاعدہ ہے، عدل ہے اللہ کا. فَيَسْمَعُ مَا قَالُوا، اللہ ان کی اس بات کو سنے گا. اچھا ایسا بول رہے ہیں میرے بندوں کو، گناہ گار ہوئے تو کیا ہوا، یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے اپنا معبود مجھ کو بنایا تھا. فَيَسْمَعُ مَا قَالُوا، اللہ اس کو سنے گا جو ان کی بات چیت ہوگی. فَأَمَرَ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخْرِجُوا، اللہ حکم دے گا نکالو ان کو، جتنے مسلمان ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، جتنے قبلے والے ہیں، سب کو نکالو جہنم میں سے. حکم دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ بھی غیرت مند ہے، اللہ بھی غیرت والا، اور اللہ کی غیرت بندوں سے زیادہ ہے. اس کو بہت برا لگے گا، اللہ کو غصہ آئے گا، میرے بندوں کو تانا دیتے. اللہ تعالیٰ کہے گا نکالو ان کو جہنم میں سے. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ قَالُوا، جب ایمان سے محروم، اسلام سے محروم لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے تو کہیں گے یا لیتنا کننا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس اسلام ہوتا. فَنَخْرُجُ كَمَا خَرَجُوا، ہم بھی جہنم سے ویسے نکلتے جیسے آج یہ لوگ نکلے ہیں. یہ آئے تو تھے جہنم میں لیکن تھوڑے دن کے مہمان تھے وہاں پہ. آج اللہ نے ان کو نکال دیا جہنم سے، ہم کبھی نہیں نکل سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کو جہنم سے نکالا جائے. یا لیتنا، یا لیتنا، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم بھی اس جہنم سے نکالے جاتے جیسا ان کو نکالا جا رہا ہے. وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت بیان کی ہے. آپ نے آیت پڑھی اس کے بعد کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا، ایسا ایک وقت آئے گا کہ جب انکار کرنے والے تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، کاش کہ ہم وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ وقت ہوگا جب ایمان والوں کو ایک ایک کر کے جہنم سے نکال کے خالی کر دیا جائے گا، اور اب صرف وہ بچیں گے جن کے پاس ایمان نہیں تھا. وہ کہیں گے کاش ہمارے پاس دین ہوتا، کاش ہمارے پاس اسلام ہوتا، ہم کو جہنم سے نکالا جاتا. تو اسلام میرے بھائیوں وہ نعمت ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہے. آج ہم روپے پیسے میں لگ کے اسلام کو اپنے برباد کر رہے ہیں، کہیں یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے. یہ وہ نعمت ہے کہ جو جہنم سے بچنے کا لازمی اور یقینی ذریعہ ہے. اگر یہ چھن گیا، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہم کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے. بڑا سے بڑا عہدہ، بڑی سے بڑی رشتہ داریاں ہم کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہیں. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ دو چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں. کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. باقی پورا اسلام اس کی تشریح ہے. اصل الاسلام یہ ہے کہ ایک آدمی کا توحید کو اختیار کرنا اور ایک انسان کا اپنی ظاہری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نافذ کرنا. توحید اور اتباع یہ اصل ہے اسلام کی. اگر زندگی میں یہ ہے، جس درجے کا ہے اس درجے کا اسلام ہے. جس درجے کی اس میں کمی ہے اتنے درجے کی اسلام میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. مال و دولت آج ہاتھ میں ہے، نکل گیا تو بھی جہنم میں کوئی جاتا. ایک آدمی بہت امیر تھا، سیلاب آیا، اس کا پیسہ گیا، گھر گیا، کپڑے بھی بہہ گئے اس کے اندر، جہنم میں جائیں گا وہ.
بولے سیلاب میں اس کے کپڑے اور گھر بر سب گیا, جہنمی ہو گیا. دیکھو نہیں, دنیا کا سب چھن جائے آدمی جہنمی نہیں بن سکتا ہے, اور سب مل کے ایمان چھن جائے, دین چھن جائے, وہ جہنمی ہے. تو جو چیز سب سے قیمتی ہے اس کو پہچانیں, کیا چیز نہیں کھونے کی ہے, کیا کھوئے تو بھی چلتا, کیا کھوئے تو بھی چلتا, اور کیا نہیں کھونا چاہیے. یہ فرق جس کو سمجھتا ہے یہ سب سے عقل مند آدمی دنیا کا ہے. دنیا کا سب سے عقل مند آدمی کون سا ہے؟ وہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے, جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے, بہت سرٹیفکیٹ ہے, اس کے پاس گننے کو ٹائم نہیں, اتنے سرٹیفکیٹ ہے, جس کے پاس اتنے نوٹ ہے کہ گنتے گنتے ہاتھ دکھتے اس کے, وہ سب سے عقل مند ہے. بہت گئے آ کے اسے عقل مند. سب سے عقل مند وہ ہے کہ جس کو یہ معلوم ہو دنیا کھو سکتے ہیں, دین نہیں کھو سکتے ہیں. سب سے عقل مند آدمی وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اینڈ میں کام وہی آنے والا ہے. ایک آدمی کی جیب میں بہت کاغذ نکل رہے ہیں, اب وہ بولے یہ بھی کاغذ, یہ بھی کاغذ, اور ٹرین کا ٹکٹ بھی, یہ بھی کاغذ, سب پھینک دیا. عقل مند ہے یہ؟ وہ بولتا باقی سب کاغذ پھینکو, یہ ٹکٹ ہے بھائی, یہ اگر پکڑا اگر ٹکٹ چیکر نے سیدھا اندر لے جائے گا. تو یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی کاغذ ہے لیکن اس کو کب تک سنبھالنا ہے؟ پلیٹ فارم سے باہر نکلنے تک, ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پہلے پھینک سکتے, بولے بیٹھ گئے نا ٹرین میں, اب اس کی کیا ضرورت ہے, پھینکو اس کو, پھینکو, اترو, جمع کر دیں گے اس کو بھی. تو ٹکٹ کب تک سنبھالنا ہے؟ پلیٹ فارم پہنچ کے باہر نکلنے تک, موت تک ہم کو دین سنبھالنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم کو موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. موت تک مسلمان بنے رہو, موت تک مسلمان بنے رہو, موت تک یہ ٹکٹ سنبھال کے رکھنا ہے اپنے کو, جو ہم کو جنت میں لے جائے گا. بیچ میں کہیں کھو گیا, بیچ میں ہم نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا, بیچ میں ہم نے کسی کو دے دیا, برباد کر دیا اس کو, جنت برباد ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم کو موت تک اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان میں اللہ تعالی ہم کو مزید اپنے ایمان کو اور قوی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ تعالی ہم کو دین پر جمنے اور دین پر مرنے والا بنائے, اور دین کی دوسروں کو دعوت دینے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.